السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ آج ہم آپ حضرات کے لیے بہت اہم اور تاریخی اور تحقیقی مواد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اسلامی شریعت میں تقلید کا اصل دائرہ کار کیا ہے۔ کیا ہم ہر معاملے میں مقلد ہیں؟ اس ویڈیو کی روشنی میں جانیے کہ وہ کون سی 3 خاص مقامات ہیں جہاں کسی ماہر دین یا امام کی پیروی ناگزیر ہو جاتی ہے، اور وہ کون سے 80% مسائل ہیں جہاں تمام جانیے تقلید کیوں اور کہاں ضروری ہے۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ دین کے تمام معاملات میں اندھی پیروی نہیں ہوتی، بلکہ تقلید صرف ان 20% مسائل میں ہوتی ہے جہاں قرآن و حدیث کی تشریح میں مختلف معانی کے احتمال کی گنجائش ہو۔ باقی 80% مسائل تمام ائمہ کے نزدیک مشترک اور واضح ہیں۔ 3 صورتیں جہاں تقلید ناگزیر ہے۔ اماموں کی پیروی صرف ان 3 قسم کے پیچیدہ مسائل میں کی جاتی ہے۔ نمبر 1، نص، یعنی عبارت کی سمجھ میں اختلاف ہو۔ جب قرآن کے کسی آیت یا حدیث کے الفاظ کے ایک سے زیادہ مطلب نکل سکتے ہوں، مثلا عربی زبان کے قاعدے سے دونوں باتیں درست لگ رہی ہوں، ایسی صورت میں عام انسان کے لیے کسی ایک ماہر امام کی تشریح کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 متضاد باتوں پر ایک ساتھ عمل بعض اوقات 2 احادیث بظاہر ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہے۔ یہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا حکم پہلے تھا اور کون سا بعد میں۔ جس نے پہلے حکم کو ختم کر دیا، لہذا اس فرق کو پہچاننے کے لیے امام کی تحقیق پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت، استنباطی مسائل، اجتہاد۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا براہ راست ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے اشارہ پا کر اصول فقہ کی روشنی میں نیا مسئلہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس گہری تحقیق کے لیے بھی کسی امام کی پیروی ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے اکثر مسائل تقریباً 80% میں کوئی اختلاف نہیں، وہاں سب اللہ اور رسول کی براہ راست پیروی کرتے ہیں۔ صرف ان مخصوص 20% پیچیدہ تکنیکی مسائل کی وجہ سے فقہ حنفی، شافعی، فقہ مالکی، حنبلی وغیرہ کے نام وجود میں آئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 3 نکات کو سمجھ لے تو اس کے ذہن سے تقلید کے حوالے سے تمام تر الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ تحقیق پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔